السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ تھوڑی سی قیمت وصول کر سکیں۔ فویل لہم، پھر خرابی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم، اور خرابی ہے ان کے لیے، مما یکسبون، جو وہ کرتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت، دوسری خصلت کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ پیچھے والی خصلت جو بتائی ان میں سے کچھ جو امی ہوتے ہیں، جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں۔ اب ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پڑھا لکھا ہوا طبقہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، جو ان کے عالم ہیں، جو ان کے رہنما ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ اپنی طرف سے احکامات لکھتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ ان کے اپنی طرف سے لکھا ہوا تھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے پیچھے میں کئی بار بتا چکی ہوں کہ وہ اپنی طرف سے کہتے تھے کہ یہ اللہ نے کہا، حالانکہ اللہ نے نہیں کہا ہوا تھا۔ اللہ نے جو کہا ہوتا ہے وہ یہ کہا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آ رہے ہوتے ہیں، یا جو نبی کہہ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے لیے یہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے جو آسانی ہو تو ہم اس پر عمل کریں، تو یہ اپنی طرف سے لکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے یوں کہا۔ جیسے کہ پیچھے ایک واقعہ میں نے بتایا تھا زنا کے بارے میں، کہ ایک جوڑا تھا جنہوں نے مالدار تھے، انہوں نے زنا کیا تھا، تو بنی اسرائیل میں ان کے لیے رجم کا حکم تھا، اور اسلام میں بھی رجم کا ہی حکم ہے شادی شدہ لوگوں کے لیے۔ تو جب یہ فیصلہ وہ بچانا چاہ رہے تھے اس جوڑے کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کو کہا کہ بھئی ہم یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا چاہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے بھی رجم کا ہی حکم دیا کہ بھئی رجم کا حکم تھا، قرآن میں بھی یہی ہے، تورات میں بھی یہی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں بھئی ہمارے پاس تو ایسا حکم نہیں ہے، حالانکہ یہ حکم ان کے پاس تھا۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ یہ رہا، یعنی یہ لوگ یوں کرتے تھے کہ اپنے طرف سے لکھتے تھے، اپنی جو ان کی خواہشیں ہوتی تھی اس حساب کے ساتھ اس دین کو پکڑتے تھے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنی طرف سے لکھ کر وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور اللہ کے احکامات کو چھپا دیتے تھے، یعنی تحریف کر دینا، چیز کو بڑھا دینا یا چیز کو کم کر دینا، یہ یہودیوں کی خصلت تھی۔ اچھا جی، اب ویل لفظ کو بتا دوں میں آپ کو، ویل کا کیا مطلب ہے۔ ویل کا مطلب یہاں پر میں نے ترجمہ کیا ہے خرابی کا، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے، نقصان ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن اصل میں ویل جو ہے ایک جہنم کی وادی ہے، اس کا نام ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ویل جہنم کی وادی کا وہ درجہ ہے جس میں سب سے زیادہ آگ ہوتی ہے اور سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے، سب سے زیادہ تپش ہوتی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس سے جہنم کے باقی حصے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ بھی آتا ہے کہ یہ گرمی اور آگ کی وجہ سے یہ اپنے آپ کے حصوں کو کھاتی ہے، جہنم کے یہ حصے اپنے آپ کو کھاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، تو اس لیے اس کو ویل کہا گیا ہے۔ تو ویل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تباہی، بربادی، خرابی، کوئی بھی ترجمہ کر لیں، اور جہنم کی وادی مراد لے لیں تب بھی وہی مراد ہے۔ اچھا، اب آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ تھوڑی سی قیمت کو وصول کریں، تو یہ حقیقت میں آیت تو یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ کچھ پیسے لیں اور قرآن اپنے جو آسمانی کتاب ہے اس میں تحریف کرتے ہیں، کہ ان کا مقصد ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کے حساب سے کیونکہ قرآن تو عموم میں ہوتا ہے، تو قرآن کی اس آیت کا مقصد یا اس کا مفہوم جو ہے ہر اس بندے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو اس نیت سے یعنی دین کو استعمال کرے، کتاب کو استعمال کرے، حدیث کو استعمال کرے، اپنے علم کو استعمال کرے تاکہ وہ اس سے پیسے حاصل کر سکے، یہ سارے اسی میں لوگ آ جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہوتی ہے، اگر کوئی قرآن شریف پڑھاتا اور اس کا معاوضہ وصول کرے، یا کچھ بھی پڑھاتا اور اس کا معاوضہ وصول کرے، تو یہ چیزیں جو ہے اس ساری چیزوں میں آ جاتا ہے ثمنا قلیلا میں، کیونکہ کتنا بھی کوئی معاوضہ دے دے، وہ اس حق کو ادا نہیں کر سکتا، جو حق ہے قرآن پاک کا یا حدیث کا یا دین کا، جو حق ہے اس کو ادا نہیں کر سکتا، تو یہ ثمنا قلیل ہوا، تھوڑی سی قیمت ہوئی، یہ اس کی پوری قیمت تو نہیں ہوئی۔ جیسے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبیاء کہتے تھے، انبیاء کا ایک طریقہ رہا ہے، انہوں نے وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم آپ سے معاوضہ وصول نہیں کرتے، ہمیں تو معاوضہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ظاہر ہے معاوضے کا جو اصل حق ادا کریں گے وہ تو اللہ ہی کریں گے، انسان کے بس میں تو یہ نہیں کہ ہم قرآن کی قیمت ادا کر سکیں، یا ہم حدیث کی قیمت ادا کر سکیں، یا ہم دین کی قیمت ادا کر سکیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت ہی اس کی قیمت ادا کریں گے، اور وہی جنت میں اس کا حساب کتاب یا جو بھی آخرت کے دن دیں گے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جو انہوں نے ہاتھ سے اپنے دین میں جو تعریف کی ہے ان کے لیے خرابی ہے، یا پھر جہنم کی وہ وادی ہے جس کا نام ویل ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ تو وہ لوگ جو ہاتھوں سے لکھتے ہیں، احکامات میں تعریف کرتے ہیں، جو آگے پیچھے کرتے ہیں چیزوں کو، یا جو بالکل ہی تبدیل کر دیتے ہیں یا بڑھا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو کماتے ہیں ان کے لیے بھی خرابی ہے ان کی، کیونکہ یہ کمانا کوئی ان کے فائدے کی بات نہیں ہوتی، تھوڑی معمولی سی دنیاوی خوشی کے لیے یا دنیاوی سہولت کے لیے آخرت ہمیشگی والا عذاب لینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یعنی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن اگر جانا بھی ہوا تو ہم چند دن وہی جائیں گے، وہ چند دن جو کہ اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ چند دن کتنے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے یہ چند دن 40 دن ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 7 دن ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 7,000 سال ہے، اور یعنی مختلف اس کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ چند دن کتنے ہیں، یعنی یہ دلی طور پر ایک اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ بھئی ہم چند دن جہنم میں رہنے کے بعد ہم واپس جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی یہ چند دن کون سے دن تھے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ چند دن ہیں، وہ جو 40 دن گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ملاقات کرنے کے لیے، وہ چند دن ہیں۔ کچھ نے کہا کہ وہ جو نافرمانی کے چند دن تھے وہ دن ہیں۔ بہرحال جتنے بھی ہیں ان کے بدلے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف چند دن وہ جہنم میں رکھے گا، اس کے بعد ہمیں جنت دے گا، تو پھر بھئی ہمیں تو کوئی پرواہ ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کل اے نبی، پوچھ ان سے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اگر وعدہ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر تم کہتے ہو کہ ہم صرف چند دن ہی آگ میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے، اس سے زیادہ نہیں رہیں گے، تو اس چیز کی کیا دلیل ہے؟ اگر اس چیز کی دلیل یہ کہ اللہ سے تم نے وعدہ لیا ہے، اللہ نے تمہیں وعدہ دیا ہے، تو یقین رکھو کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لیکن اگر تم نے اللہ سے وعدہ نہیں لیا ہے تو یہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو اور ایسی بات کہہ رہے ہو جو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں کیا پتا۔ اچھا یہ بات میں اور کلیئر کر دوں کہ کون آگ میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہ کنفرملی کوئی کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے جہنم کے بڑے فتوے دائر کر دیتے ہیں کہ بھئی فلاں جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے۔ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے، ظاہر ظہور منافق تھے، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ظاہر نہیں کیا کہ یہ منافق ہے، سوائے عبداللہ بن ابی بن سلول کے لیے کہ جس نے اپنی نفاق کو چھپانے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی، تو وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ خود ہی ظاہر ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو چھپے ہوئے منافق تھے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ یہ سارے لوگ منافق ہیں، وہی کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوسرے صحابہ کو نہیں بتایا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، نہیں کہا، کیونکہ یہ ایک پردہ تھا، یہ انسان کے اور بندے کے بیچ کی بات، اللہ کے اور بندے کے بیچ کی بات ہوتی ہے، کسی تیسرے انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اب اللہ اور بندہ جانے ان کے بیچ میں کیا معاملہ ہے، ان کے بیچ میں کیا ڈیلنگ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی اور بندے کی کیا ڈیلنگ ہے، ہمیں کیا پتہ؟ یہ تو دلوں کے حال ہوتے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا، جب اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو کامیاب، جب الٹے ہاتھ میں ملے گا تو ناکام، وہیں پتہ چلے گا۔ یہاں دنیا میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی، یہ جہنمی، یہ سرٹیفکیٹ ہم نہیں دے سکتے کسی کو بھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس لیے یہ کہنا کہ بھئی ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی صحیح تو ہم چند دنوں کے لیے جائیں گے، کیسے کہہ سکتے ہیں یہودی؟ حالانکہ یہودیوں کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ نے کنفرم بتا دیا تھا کہ اسلام کے علاوہ تو کوئی دین مذہب قبول ہی نہیں۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تمہارے خود کے دین میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرو، تو تمہیں اگر اپنے دین پر چل رہے ہو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، تب بھی آپ لوگوں کا تو انکار ہی نہیں بنتا کہ آپ کے تو دین میں موجود ہے، آپ کے تو کتاب میں موجود ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، حکم دیا ہو کہ بھئی اس نبی کو مانو۔ جب آپ نہیں مان رہے ہو تو پھر پکا جہنم میں کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، بچ جائیں گے؟ لیکن یہودیوں کو یہ غلط فہمی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ ان کو یہ تھا کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر جانا بھی ہوا تو چند دن جائیں گے، 7 دن جائیں گے یا 40 دن جائیں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں جائیں گے۔
اور جب یہ چند دن ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے عام انکار کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت اس طرح کی غلط فہمی اور اپنے دلی گمانوں سے بچائے جو کہ آگے چل کر ہمیں نقصان دے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.